کہ بہوؤں کو کھینچ کے رکھے اور بیٹیوں کو اچھے سسرال ملنے چاہیے۔ اولاد نہ ہونے پہ عورت کو سنایا جاتا ہے کہ اس کی تو ہم دوسری شادی کر دیں گے، ہم اپنے بیٹے کے لیے دوسری بہو لائیں گے۔ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ لا کے رکھے کہ نہ ہم گئے تھے نہ ہم جانے دیں گے۔ بدل کیوں نہیں پا رہا ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ ایک۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ گھر کے سارے کام کریں گے اور کریں گے کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں، ہمارے معاشرے کی کچھ تلخیاں، کچھ اچھی چیزیں جن سے ہمیں سبق مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو کلچر ہے نا ہمارا، وہ یہ ہے کہ بہوؤں کو کھینچ کے رکھے اور بیٹیوں کو اچھے سسرال ملنے چاہیے۔ مذہب کی بات ذہن میں آئی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اولاد نہ ہونے پہ عورت کو سنایا جاتا ہے کہ اس کی تو ہم دوسری شادی کر دیں گے، ہم اپنے بیٹے کے لیے دوسری بہو لائیں گے اور اس کے اس میں سے بچے ہوں گے۔ اگر بچی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے اور وہ ہمیں وارث دے گی، جیسے آپ پتہ نہیں کس مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی ایسا خاندان ہے جس کی دنیا سے اگر ذرا اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ خیر یہ بات تو ہے نیگیٹو۔ میں ایک بات مزیدار بات پہ آتی ہوں۔ میاں بیوی آپس میں خوش ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے نا، تو ہمارے معاشرے میں نا چہم گوئیاں ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہو ہائے ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ، اوہو ਉਹਨੇ ਤੇ اپنے بندے ਨੂੰ تھلے لا کے رکھے بڑی چیپ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ہونے کے باوجود اپنے جوتے خود کیوں صاف کرتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں پہ خود پیوند کیوں لگاتے تھے؟ کیا ان کی بیویاں اس قابل نہیں تھیں، نعوذ باللہ کہ وہ ان کا کام کرتی؟ بالکل بے شک تھیں، وہ ہماری مائیں تھیں اور انہوں نے ہمیں ہمارے تعلیمات کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہر کام کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ میاں بیوی کے تعلق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ وہ ناراض ہو جائیں تو آپ ان کے منہ میں نوالے ڈالیں، وہ گھر کے کام کر رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ کام کروائیں، وہ کسی مشکلات کا شکار ہوں تو آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے، اتنے خوبصورت رشتے میں قائم تھے کہ ہمارے لیے ان کی جو مثالیں ہیں نا وہ زیادہ راہ ہے۔ اگر ہم ان کو لے کے چلیں نا تو ہماری زندگیاں بھٹک ہی نہیں جاتی۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے تو جو بندہ تھا وہ اس طرح کا تھا اور شادی ہونے کے بعد اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل بدل گئی ہیں۔ فار ایگزامپل شادی سے پہلے کچھ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا، میں تمہارا یہ خیال کروں گا، تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا، تم بالکل اکیلی نہیں ہو، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو میاں دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ نیگیٹو نہیں کہہ رہی، وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر بار بیوی کو کہتے ہیں بھائی یہ کام کر لو پلیز، اس سے امی ناراض ہو جائیں گی، میری بہنوں کو دیکھ لو میری بہنیں ناراض ہو جائیں گی، میرے بھائیوں کے ساتھ ایسے رہنا، اگر تم نے ان کی اچھی طرح سے خاطر مدارت نہ کی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تم میرے خاندان میں میری ناک اونچی کر کے رکھنا تمہارا فرض ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس بندے پہ اتنا پریشر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے اور وہ جتنا اس کو پریشرائز کریں گے اس کا وہ سارا وبال جو ہے جا کے وہ اپنی بیوی پہ نکالے گا۔ اب تو اس کی مجبوری ہو گئی ہے، آپ نے اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا کہ بھائی خاندان میں عزت بنوانا تمہارا کام ہے، اپنی بیوی کو تم دیکھو، گھر کے سارے کام کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری بیوی کا کام ہے وہ کرے اور تمہارا کام ہے تم اس سے کرواؤ، ٹھیک ہے۔ میاں اب بیچارہ اپنے کاموں میں اپنی باتوں پہ پورا ہی نہیں اتر پاتا کیونکہ ہماری سوسائٹی ہی ایسی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں راج کریں لیکن ہم بہوؤں پہ ایسے کنٹرول کر کے رکھیں۔ بھائی جو آپ لوگ اپنی بہوؤں کو دو گے آپ کی بیٹیوں کو بھی وہی ملے گا کیونکہ الٹیمیٹلی معاشرہ تو سیم ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی اس کی پھوپھی کے گھر ہوئی ہوئی ہے، اس کی خالہ کے گھر ہوئی ہوئی ہے تو چینج کہاں آئے گا؟ کہیں بھی نہیں آئے گا۔ چینج لانے والی مرد کی ذات نہیں ہوتی، چینج لانے والی عورت کی ذات ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نا میں نے ایک بڑا مزیدار فقرہ بولا اور مجھے نا اس پہ بڑی ہنسی آئی۔ میری بانجی جو ہے نا وہ ٹرپ پہ نہیں جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ ٹرپ پہ کیوں نہیں، یہ اسکول کیوں نہیں گئی، سوری، تو اس نے مجھے کہا کیونکہ اس کا اسکول جو ہے نا وہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو اس لیے یہ اسکول نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اوکے اٹس نارمل، ٹھیک ہے۔ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ٹرپ پہ کیوں نہیں جا رہی اور میں نے کہا، میں نے آگے سے جواب دیا کہ نہ ہم گئے تھے نہ ہم جانے دیں گے۔ بعد میں مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی، انہوں نے کہا اچھا بھائی بڑی خوب بہت بات کی ہے۔ بعد میں نے بیٹھ کے اس بات پہ سوچا اور مجھے ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی اس چیز پہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم عورتیں ہم کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم بھی ایسا کریں گے، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں تھی
تو اگلے بندے کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں پردے کی ہوتی ہے پابندی کہ آپ نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی انسان پردہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس پہ زبردستی امپوز کرتے ہیں کہ تم پردہ کرو، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ ہمیں زبردستی پردہ کروایا گیا، اور ہم نے سوچا کہ یہ تو فرض ہے، ہم تو کروائیں گے، ہم تو کریں گے. ہمیں تو اگر میری ساس نے مجھے آتے ساتھ گھر کے کاموں میں جھونک دیا تو مجھے یوں لگے گا کہ یہ تو نارمل ہے. اسی طرح جیسے جب ہم اپنے گھر میں چیخو پکار کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، آپس میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، تو بچے بھی وہی چیز پھر آگے سے لرن کرتے ہیں، وہی چیز سیکھ جاتے ہیں. آج کا معاشرہ بدل کیوں نہیں پا رہا؟ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے کمپیوٹر کے بغیر والا بھی دور دیکھا ہے اور کمپیوٹر والا بھی دیکھا ہے. ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم آگے تو چلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اپنا پیچھا جو ہے نا اس کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی کا شوہر اس کے ساتھ کام کروا رہا ہے، اس کی محبت میں اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوہ یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا، ہمارے باپ نے تو کبھی ہماری امی کے ساتھ کام نہیں کروایا تھا تو لہٰذا تو یہ تو اپنی بیوی کے نیچے لگ گیا، یا اب اس نے تو معاشرے کے بالکل خلاف بات کی. ہم یہ سکما تو یوز کرتے ہیں کہ ہم ایز اے قوم، ایز اے سوسائٹی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بھائی ہم بہت پیچھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ مرد نہیں ہے، اس میں پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ ہم عورتیں ہی ہیں. ہم عورتیں گھریلو سیاست سے باز نہیں آتی، اور پھر اس کے بعد ہم سوچتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں چینج ہو رہا. بھائی ہمیں اپنے گھروں سے سٹارٹ لینے کی ضرورت ہے. تو آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ جیسے ہم روزانہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کھانا اچھے سے اچھا بنے گا، ہمارے کپڑے اچھے سے اچھے ہوں گے، ہمارا گھر ایک دن بہتر ہوگا، دوسرا دن اس سے زیادہ بہتر ہوگا، تو ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اچھے سے اچھی ہوگی. اگر آپ کا بچہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کام کروا رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. بھیا صرف شوہر کے ساتھ عزت سے بات کرنا، 4 شادیاں کرنا، بیٹے پیدا کرنا ہی مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کو پورا سمجھیں، اپنی اپنی مرضی سے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی سوچ کو نہ لے کے جائیں، بلکہ مذہب کے ایکچوئل مطلب کو سمجھیں. اور پھر دیکھے گا کہ معاشرے میں کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے، کتنی پازیٹیوٹی آتی ہے، اور آپ کو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوگی. کسی کو اختلاف ہو تو اپنی رائے کا اظہار آپ کھلے دل کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.